اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ایک مرتبہ پھر درس ضیاء النبی شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد محترم کافی عرصہ علیل رہے اور پھر وہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کے اوپر لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں جتنے درس دے چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو زندگی باقی ہے، اللہ کریم نیکی کے کام مجھ سے لیتا رہے۔ اس ساری چیزوں کا ثواب میں اپنے والد گرامی کی روح پرفتور کو اصال ثواب کرتا ہوں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور مجھے نیکی کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 71 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر ہم آپ کو ہجرت حبشہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا اعلان کیا تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا۔ میرے رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے اور فرمائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی شان و شوکت بھی تھی، مقام و مرتبہ بھی تھا، خاندان بھی آپ کا اعلیٰ تھا، خاندان والے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے باوجود بھی کفار لوگ اپنی پوری کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی جائے، آپ کو تکالیف کے اندر مبتلا کیا جائے۔ وہ ہر طرح کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ بارسوخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کو اللہ کریم نے خاندانی وجاہت بھی عطا فرمائی تھی اور اللہ کریم نے انہیں عزت و دولت بھی عطا فرمائی تھی، وہ لوگ ان کو بھی تکالیف دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ بعض اوقات ان کو آوازیں کستے تھے، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، ان کو ہر قسم کی وہ تکالیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا بھی برداشت کرتے تھے، میرے آقا کے غلام بھی برداشت کرتے تھے۔ حضرات محترم، میں ایک مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ کے سامنے بہت سے اذکار ذکر کیے ہیں صحابہ کرام کے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے گئے تھے، تو آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کفار مکہ نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو یثرب بھیجا تاکہ وہاں کے یہودی علماء سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان علماء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو پرکھنے کے لیے انہیں 3 سوالات عطا فرمائے۔ کہا کہ ان 3 سوال ان سے جا کے یہ پوچھو، اگر ان 3 سوالوں کے جواب وہ دے دیں تو آپ جان لیجیے گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دینے سے وہ باز آ جائیں، نہ دے سکے کہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، تو پھر آپ یہ جان لینا کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ جادوگر یا کوئی اور شخص ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور خوشی خوشی جب وہ مکہ واپس آئے، وہ اپنے ہم وطنوں کو بتایا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن میعاد لے کر آئے ہیں اور جس پر پرکھنے سے ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف نازل فرمائی، لیکن اہل مکہ جو اندھی عصبیت کا شکار تھے پھر بھی اپنے باطل عقائد سے دستبردار نہ ہوئے۔ البتہ اہل حق کے لیے اس صورت میں ان کے موجودہ مشکل کا حل جو تھا وہ بڑا آسانی سے وہ نکل آیا ہے۔ ان حالات میں وہ رہنمائی کا سامان تھا ان کے لیے۔ ان کے پہلے سوال کے جواب میں
اصحاب کہف کے حالات بڑی شرح و بست سے اللہ کریم نے واضح فرما دیے۔ اس ضمن کے اندر فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور جب تم لوگ الگ ہو گئے ان کفار سے، ان معبودوں سے جن کی وہ پوجا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اب پناہ لو، خار میں پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے ان کا کام، تمہارے اس کام میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو برادران اسلام، سورہ کہف کے بعد سورہ زمر نازل ہوئی جس میں صراحتاً یہ بتا دیا گیا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو اس کا اجر و حساب دے دیا جائے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ان 70 رسیدہ مسلمانوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی فرما دی۔ انہیں بتایا کہ تم سے پہلے بھی بتوں کے پجاریوں اور باطل کے علم برداروں نے اہل حق کے لیے جینا حرام کر دیا تھا۔ چور و جفا کی ان آندھیوں سے اپنی شمع ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا تھا، سفر کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش نہیں کر دیا تھا بلکہ اس کی رحمت کے سائے نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا۔ ان کی ساری پریشانیاں راحت و آرام میں بدل گئی۔ اے مسلمانوں، اگر تم بھی ان کی راہ پر گامزن ہوگے، ان کے راستے کے اوپر چلو گے تو تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہتر راستے عطا فرمائے گا، ان سے بہتر اللہ تعالیٰ سلوک فرمائے گا، ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ سورہ زمر کی اس آیہ میں وضاح سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، وسیع ہے۔ اگر یہاں یہ نابکار تمہیں اپنے رب قدوس کا نام نہیں لینے دیتے اور اللہ کریم کی عبادت نہیں کرنے دیتے، آزادی سے اس کی عبادت کی گنجائش تمہارے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین اتنی وسیع پڑی ہے، دنیا کے جس کونے کے اندر تم چلے جاؤ، دنیا کے جس خطے کے اندر چلے جاؤ، تم اللہ کریم کی عبادت کر سکتے ہو۔ تو برادران اسلام، یہ اندیشہ تمہیں ہرگز پریشان نہ کرے کہ دیش میں تمہارے لیے گزر اوقات کیسی ہوگی، تم کیسے زندگی گزارو گے۔ یاد رکھو کہ تمہارا پروردگار محسنین کو اس دنیا کے اندر بھی اپنی لامحدود نعمتوں سے نوازتا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں بے حد و حساب اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت محترم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب شمع توحید کے ان پروانوں پر کفر و شرک کے سرغنوں کے بے اندو ظلم دیکھے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ بالآخر اللہ کریم کے محبوب نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ تم اس طرح کرو، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ وہاں حبشہ کے اندر جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ مہمانوں کی بڑی عزت کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں جاؤ، وہاں جا کر ان کے پاس جا کر ٹھہرو، اللہ کریم کی عبادت کرو۔ برادران اسلام، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا کے حکم کے مطابق انہوں نے وہ سفر شروع کیا۔ وہ سفر شروع کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ قافلہ فرماتے ہیں کہ 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا۔ ان کے قافلہ کے سالار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھی، حضرت رقیہ جو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تھی، لخت جگر تھی۔ برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا انہما اول بیت حاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہ السلام، یعنی ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت رقیہ کی خدمت گزاری کے لیے حضرت ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ دوسرے مہاجرین کے اسماء گرامی یہ ہے، حضرت ابو سلمہ، ساتھ آپ کے زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ بھی تھی،
حضرت ابو حذیفہ ماں اپنی زوجہ محترمہ کے تھے جن کا نامی اسم گرامی سہلہ بنت سہیل تھے۔ حضرت عامر بن ابی ربیعہ ان کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھی جنہوں نے اکیلے بغیر اہلیہ کے ہجرت کی۔ ان کے اسماء گرامی تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سہیل بن بیضاء، ابو صبرہ بن ابی رحم، حاتم بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ جو قافلہ تھا انہوں نے ہجرت حبشہ کی۔ یہ قافلہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مکہ سے روانہ ہوا۔ ایک کشتی جو ساحل سے حبشہ کی طرف جاتی تھی یہ اس کے اوپر سوار ہوئے۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ یہاں سے نکل چکا ہے تو وہ اس کے تعاقب کے اندر پیچھے آئے اور قدموں کے نشان جانتے جانتے وہ ساحل سمندر پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کشتی وہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ پھر وہ خائب و خاسر ہو کر، شرمندہ اور نادم ہو کر وہاں سے واپس آ گئے۔ جس بندرگاہ سے وہ کشتی پر سوار ہوئے اس بندرگاہ کا نام شعیبہ تھا جو جدہ سے تھوڑے فاصلے پر جانب جنوب میں واقع تھی۔ اہل مکہ حبشہ وغیرہ کے لیے باہری سفر پر جب یہاں سے روانہ ہوا کرتے تھے اور جدہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں بندرگاہ بنایا گیا تھا اور شعیبہ کے بجائے جہاز اور کشتیاں جدہ سے روانہ ہونے لگی۔ علامہ یاقوت حموی لکھتے ہیں کہ شعیبہ بحری حجاز کے ساحل پر ایک بندرگاہ تھی۔ جدہ کے بندرگاہ بننے سے پہلے اہل مکہ کی کشتیاں یہیں سے لنگر انداز ہوا کرتی تھی۔ جائے حق کے یہ مسافر جب حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں بڑے احترام سے خوش آمدید کہا اور ٹھہرنے کے لیے ایک پرامن جگہ عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سکون کے ساتھ وہاں رہتے تھے، اللہ کریم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ نجاشی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اللہ کریم نے اپنے خالق کی حقیقی عبادت کے لیے جو ہمیں محور کیا تھا، ہم اللہ کریم نے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان فرمایا کہ ہمیں جگہ بھی عطا فرما دی اور سکون بھی عطا فرما دیا۔ حضرات محترم وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں ہمیں کوئی آوازیں کسنے والا نہیں تھا، کوئی ہمیں اذیتیں پہنچانے والا نہیں تھا۔ یہ تو تھا جو سب سے پہلا قافلہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو برادران اسلام اب دیکھو کہ اللہ کے نبی کے غلام اللہ کے نبی کی نموز کے لیے، آپ کی سنت کی اتباع کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ذات محترم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلا کے عالم ہمیں بھی اسی طرح اپنے دین کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔